ایک مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اور ایک مومن کے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جس صاحب ایمان کا تعلق اللہ سے کمزور ہے، اس کا ایمان اور اس کی ایمانی طاقتیں بھی بہت کمزور ہیں، اور جس کا اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اس کا ایمان بھی اس قدر مضبوط ہے، اس کا ایمان بھی اس قدر قوی ہے، اور اس کی ایمانی طاقت بھی اس درجے کامل ہے۔ اس وقت دور حاضر میں انسان کا اعتماد اور بھروسہ اپنے رب کریم پر کم ہو گیا ہے، اور دنیاوی اسباب پر، دنیاوی وسائل پر، دنیاوی ذرائع پر انسان کا بھروسہ زیادہ ہو چکا ہے، اور یہی اللہ رب العزت پر بھروسے کی کمزوری نے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی کمزوری نے انسان کو کمزور کر دیا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی تکالیف اس زمانے میں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو کہ پہلے زمانوں میں نہیں تھیں، ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جو کہ پہلے زمانے میں نہیں تھیں، یا اس قسم کی پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں جو کہ پہلے لوگوں کے بارے میں ہم نہیں سنا کرتے تھے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ بیماریاں اور پریشانیاں نئی نئی قسم کی پیدا ہو گئی ہیں، اصل یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے اولیاء میں، ہمارے اجداد میں جو اللہ رب العزت پر یقین کی نعمت تھی، وہ بہت قوی تھی، وہ بہت قوی تھی۔ اسباب ان کے پاس کم تھے، لیکن اللہ رب العزت پر بھروسہ زیادہ تھا، اور اس وقت سہولیات کے کثیر میسر ہونے کے باوجود، ہر طرح کی سہولت آنے کے باوجود، ہاسپٹل، ہسپتالوں کا قریب قریب ہونے کے باوجود، اور ان میں ہر قسم کی جدید طبی سہولیات میسر ہونے کے باوجود بیماریاں بڑھ گئی ہیں، اور مختلف قسم کی بیماریاں جنم لینے لگی ہیں، چونکہ ہمارا اپنے رب کریم پر بھروسہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو نئے سرے سے اپنے رب کریم کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسے کو بحال کرنا ہوگا، اور توکل کی نئی راہیں اپنے لیے ظاہر کرنا ہوں گی، واضح کرنا ہوں گی، تاکہ ہم اسباب دنیاوی کو چھوڑ کر توکل الہی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکیں۔ آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ ان کلمات جو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پر مشتمل ہیں، ان کی تفسیر سماعت کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ شعراء میں ہے۔ عام طور پر آپ ہاسپٹلز میں اور مختلف کلینکس میں یہ آیت لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، جب میں امراض میں مبتلا ہوتا ہوں، جب بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ ہی کی ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ یہ حقیقت میں وہ جملہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ کی ذات کے ساتھ توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسے کے طور پر آپ نے وہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا کیے۔ تو ان جملوں میں سے ایک یہ جملہ ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 78 ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، فہو یہدین، اور صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ خالق ہر چیز کا اللہ ہے، اسباب کو بھی اسی نے بنایا، اور اسباب کے ساتھ متعلقہ دیگر اسباب کو جوڑا بھی اسی نے ہے۔ اگر بادلوں سے بارش برستی ہے تو بادلوں کا اپنی شکل میں موجود ہونا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بادل مختلف بخارات سے جب اپنا وجود قائم کرتے ہیں تو یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔
اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر وہ پانی سے بھرے بادل جب زمین کے مختلف خطوں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ہر جگہ نہیں برستے، جہاں اذن الہی اور حکم الہی ہوتا ہے وہیں برستے ہیں۔ اور پھر بادل خود بخود سفر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ساتھ بطور سبب ہوا کو جوڑ دیا ہے۔ ہوا کا جس سمت ہوا کو حکم ہوتا ہے وہ ان بادلوں کو ادھر لے کر جاتی ہے۔ اور پھر مختلف آب و ہوا میں تغیرات اللہ ہی کے حکم سے رونما ہوتے ہیں کہ جہاں اذن الہی ہوتا ہے وہیں سبب ہو جاتا ہے اور بادل اپنے اندر سے چھوٹے چھوٹے بارش کے قطرے برسانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سبب بھی پیدا کیے اور ایک سبب کو دوسرے سبب کے ساتھ اسی نے جوڑا ہے، حتیٰ کہ سبب کے ساتھ سبب جو جڑا ہے اگر اس کی کڑی سے کڑی ملائی جائے تو آخر ہم ایک ایسی انتہا تک پہنچتے ہیں جس کے بعد کوئی سبب نہیں ملتا، اور تمام ماہرین کہہ دیتے ہیں کہ اس کا جو سبب ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے اس لیے کہ آنکھ میں ایک مخصوص حصہ ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مخصوص عضو جو آنکھ کے اندر ہے وہ صحیح و سالم ہے لیکن پھر بھی دیکھنے کی طاقت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو انتہائی سبب ہے وہ معلوم نہیں۔ قوت بینائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، آنکھ کے صحیح الاعضاء ہونے کے باوجود آنکھ دیکھ نہیں پا رہی، سبب مکمل ہے۔ آنکھ کے تمام اعضاء جو دیکھنے کے لیے بطور سبب بنتے ہیں وہ مکمل ہیں، اس کے باوجود دیکھنے کی صلاحیت نہیں، چونکہ وہ جو انتہائی سبب ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں الذی خلقنی، وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی وہی کرتا ہے۔ جس کا اللہ ہادی ہو اس کے لیے کوئی مضل نہیں بن سکتا، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور جس کے لیے اللہ گمراہی مقدر فرما دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی رہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ ہادی وہی ہے اور راہ حق سے ہٹا دینا مقدر کرنے والے وہی ذات ہے۔ باقی سارے اسباب ہیں، باقی سارے وسائل ہیں۔ ایک شخص اپنی ہدایت اور رہنمائی کے سارے سبب جمع کر لے لیکن اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو تو وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ابلیس کو دیکھیے، شیطان کو دیکھیے، اس نے تو اللہ سے کلام بھی کیا ہے، اللہ سے کلام کیا، اور اللہ سے کلام کرنے کے بعد کوئی توحید میں شک رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس نے اللہ کی ذات کو اتنے قریب سے دیکھا ہو اس کے بارے میں توحید باری تعالیٰ میں عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب راہ سے ہٹا تو ایسا ہٹا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان سے جو رجیم ہے، ملعون ہے، دھتکارا ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، رجیم ہو گیا، مرجوم ہو گیا، فقط اس لیے کہ اس نے اللہ کی ذات کو دیکھا تو صحیح لیکن اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں گمراہی مقدر فرما دی، اس کی بے ادبی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے۔ تو ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں وہو یہدین، اللہ ہی حقیقت میں ہادی ہے۔ جس کے لیے ہدایت چاہے تو سارے لوگ اس کو گمراہ کرنا چاہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کے لیے اللہ رب العزت اس کی بد اعمالیوں کی بنا پر گمراہی مقدر فرما دے تو پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے۔ بظاہر ہمیں کھانے پینے کے اسباب مختلف ذرائع سے مہیا ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھانے کا سامان گھر میں خرید کر لاتے ہیں، گھر میں کھانا بنتا ہے، یا ہم مختلف معاش کے طریقے استعمال کرتے ہیں، تب جا کر پیسے ہاتھ میں آتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہم مہیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں سبب کو سبب کے ساتھ جوڑا جائے اور سبب کے بعد پچھلے سبب کی طرف اگر جایا جائے تو آخر میں ہم انتہا اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں یہ معلوم ہوگا کہ اس کے بعد سبب ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔
اگر انسان کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ فرض کیجیے ہاتھ ہیں لیکن ہاتھوں میں پکڑنے کی اور بطش کی طاقت نہ رہے، جیسے کہ بسا اوقات فالج ہو جاتا ہے، تو پھر ہاتھ تو ہاتھ ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا اور گوشت کا ٹکڑا گود میں رکھا ہے لیکن ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ منہ کی طرف اگر نوالا اٹھتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے اٹھتا ہے، اور اگر ہاتھ کو دیکھا جائے تو ہاتھ میں بسا اوقات طاقت نہیں ہوتی، تو طاقت دینے والا تو کوئی ہے؟ حقیقت میں اللہ رب العزت ہی ہے جو انسان کے لیے کھلانے اور پلانے کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ یہی منہ ہے، اگر اس کے اندر سے ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو خواہ کوئی ذائقہ دار چیز کھائے یا بغیر ذائقے دار چیز کھائے، اس کو لذت حاصل نہیں ہوگی، چونکہ قوت ذائقہ منہ کے اندر ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ انسان کو نزلہ ہو جائے اور نزلے کی شدت ہو جائے پھر ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو حقیقت میں ذائقہ پیدا کرنے والا یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب دیکھیے چیز تو ذائقے دار ہے، لیکن اللہ رب العزت جب مختلف اسباب کی وجہ سے قوت ذائقہ سلب فرماتا ہے تو پھر ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان میں قوت ذائقہ بھی ہو لیکن اس کے معدے کے اندر کمزوری آ جائے تو وہی غذا جو معدے کے اندر پہنچتی ہے وہ پھر واپس باہر آ جاتی ہے۔ حقیقت میں کھلانے اور پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر وہ اپنے اسباب کو ہٹا لے، اپنے اسباب کو درمیان میں سے دور فرما لے، تو پھر کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ چیز کو اپنے لیے بطور غذائیت استعمال کر سکے۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کچھ کھائے اور پیے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ صرف ایک نوالا کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی اسباب کو درمیان میں رکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ سبب اللہ ہٹا لے تو پھر انسان ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتا۔ یہی ہاتھ سے اٹھانے اور پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر کون کھا سکتا ہے؟ یا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ دانتوں کی نعمت سے محروم کر دے تو کون ہے جو نوالا چبا سکے؟ قوت ذائقہ اللہ چھین لے تو کون ہے جو قوت ذائقہ محسوس کر سکے؟ اللہ تعالیٰ معدے کی صلاحیتیں اور معدے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہارمونز رکھے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو کون ہے جو اپنے لیے غذا کو بطور غذائیت استعمال کر لے؟ غذا جائے گی، واپس آ جائے گی، اس کے لیے مزید کمزوریوں اور بیماریوں کا سبب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے اور اللہ ہی پلاتا ہے۔ انسان یوں ہی کہتا ہے کہ میں کما کر لاتا ہوں، انسان یوں ہی کہتا ہے کہ میں بچوں کو کھلا رہا ہوں، کوئی نہ کسی کو کھلا سکتا ہے، نہ کچھ کوئی خود کما سکتا ہے۔ حقیقت میں سارے سبب اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ کیا ہم نے مختلف لوگوں کو دیکھا نہیں؟ ان کے پاس سارے سبب ہیں، ساری سہولیات ہیں، لیکن کھا پی نہیں سکتے۔ ہمارے قریبی دوست ہیں، انہوں نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ بہت بڑے مالدار ہیں، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے پاس موجود نہ ہو، لیکن ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے کہ دانت ہونے کے باوجود وہ نوالے کو چبانے سے محروم ہے، کیونکہ نوالا چبانے کے دوران مختلف منہ میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، ایسے مادے اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں جو نوالے کو چبانے میں مفید اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ان کے منہ میں صلاحیت نہیں ہے، نوالا چبایا نہیں جا سکتا، دانت ہونے کے باوجود نوالا چبایا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ لکوڈ چیزیں کھاتے ہیں اور لکوڈ چیزوں پر ان کی زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز چبائی جاتی ہے چبانے میں اللہ نے لذت رکھی ہے، چبانے میں اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، اس لیے کبھی اگر ان کو چبانے کی لذت سے اپنے آپ کو آشنا کرنا پڑے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ توجہ طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت کی آنکھ اور عبرت کے کان عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک شخص کو رکھا ہے جو کہ نوالا اپنے منہ میں چباتا ہے اور وہ چبایا ہوا نوالا اپنے منہ سے نکال کر ان کے منہ میں ڈالتا ہے۔ بڑی عبرت انگیزی کی بات ہے۔ ہم تو نہ جانے دن میں کتنے نوالے چبا کر کھا جاتے ہیں، لیکن ایک نوالے کی لذت کی قدر ہمیں محسوس نہیں ہے۔ مختلف لوگوں کو دیکھیں، چلتے پھرتے ان کا منہ چل رہا ہوتا ہے،
لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ صرف چبانے کی لذت یہ ہے کہ وہ شخص محروم ہے تو اس چبائے ہوئے نوالے کی لذت لینے کے لیے دوسرے شخص کو رکھا ہے جو منہ میں نوالا چباتا ہے، اپنے منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، تب جا کر اس کو لذت ملتی ہے۔ اس سے جا کر پوچھئے کہ ایک نوالے کی قدر کیا ہے، ایک نوالے کی قدر کیا ہے۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کی شفا اللہ نے رکھی ہے، اور شفا جن جن چیزوں میں رکھی گئی ہے ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ انسان سمجھے کہ میں مختلف ٹیبلٹس اور مختلف دوائیں کھا کر شفا یاب ہوتا ہوں، تو یہ دوائیں کس نے بنائی ہیں؟ اگر بظاہر نظر جائے کہ انسان پر یا کسی ادارے پر کہ اس نے یہ دوائیاں اور میڈیسن ایجاد کی ہیں، تو وہ بھی آخر مختلف جڑی بوٹیوں سے ہے، مختلف کیمیائی چیزوں سے ہے۔ اور جو چیز کیمیائی ہے یا جو جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ اس چیز کو پیدا نہ کرتا، کبھی وہ دوائی نہ بنتی، اور جب دوائی نہ بنتی تو انسان شفا یاب نہ ہوتا۔ حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے۔ بسا اوقات دوائیں بھی کھائی جاتی ہیں، اس کے باوجود انسان شفا یاب نہیں ہوتا، کیونکہ دوا میں شفا اگر ہے تو وہ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہے تو اس دوا میں شفا ہونے کے باوجود انسان کو شفا نہ ہو، انسان کو شفا نہ ہو، چونکہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے ہر چیز ہے۔ ایک چیز میں صلاحیت رکھی ہے تو اللہ رب العزت اس کو صلاحیت سے معدوم اور محروم بھی کر سکتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ طبیب صرف سبب ہے، معالج اور ڈاکٹر صرف ایک سبب ہے، حقیقت میں شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ بہت بڑا ماہر اور اسپیشلسٹ ہو، اس سے کئی لوگ شفا یاب ہوئے ہوں، لیکن ایک معمولی مرض والا انسان، معمولی بیماری والا انسان، اس کے پاس جا کر شفا یاب نہیں ہوتا شفا یاب۔ سینکڑوں ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، دسیوں افراد شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ ہم اسے شفا یاب ہوئے ہیں، آپ اس کو دکھائیں، حالانکہ ان کا مرض بڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ اس کے پاس جاتا ہے شفا یاب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہوتا ہے، اے میرے بندے، میری ذات پر بھروسہ کرتا تو تجھے میں ایک دانے سے بھی شفا دے دیتا، لیکن تو نے اسباب پر اتنا بھروسہ کر لیا ہے کہ اب میں تجھے یہ درس دینا چاہتا ہوں، اور میں تجھے اس بات کی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھروسہ میری ذات پر کیا کر، اسباب ضرور استعمال کر، اسباب اور وسائل ضرور استعمال کر، لیکن بھروسہ میری ذات پر کر۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ اللہ وہ ہے جب مجھے موت دے گا، ثم یحیین، تو بروز محشر وہی زندہ کرے گا۔ قبر میں جب انسان کا گوشت پوست سب ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ زمانے گزرنے کے ساتھ ہڈیوں کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا، تو بروز محشر اس معدوم اللحم اور معدوم العظم، یعنی گوشت اور ہڈیاں جس کی باقی نہ رہیں، اس انسان کو بھی اللہ زندہ فرما دے گا، اور ایسا زندہ فرمائے گا ان نسوی بنانا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پوروں کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ انگلی کا جو سر ہے، اس کو پورا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان نسوی بنانا، پورے کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایک انسان جس طرح زندگی میں اس کی ایک انگلی کی شبیہ اور بناوٹ تھی، بروز محشر جب ہم اس کو زندہ کریں گے تو انگلی کی ایک سرے کی بناوٹ میں بھی فرق نہیں آئے گا، بالکل اسی طرح ہم اس کو کھڑا کریں گے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت اسی حالت میں زندہ کھڑا کرنے پر قادر ہے تو اس کے تمام گناہوں اور تمام نیکیوں کا حساب کرنے پر بھی قادر ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی اللہ ہے جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، اور بروز محشر زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کی شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان حق سے بارگاہ رب العزت میں پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور راہ حق کی ہدایت عطا فرمائی۔ اے اللہ تو ہی ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ اے اللہ تو ہی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا تو ہی مجھے دیتا ہے، اور جب مجھے تو موت دے گا
پھر بروز محشر زندہ بھی تو کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ اللہ وہ ہے جس کی مغفرت کی میں امید رکھتا ہوں کہ بروز محشر وہ اپنے فضل و کرم سے میری گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ جس کسی انسان نے گناہ کیے اور پھر اپنے گناہوں پر سچے دل کے ساتھ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، جن لوگوں کی حق تلفی کی تھی ان کے حقوق واپس کیے، اور اللہ رب العزت کے حضور جن فرضوں کو قضا کیا تھا ان فرضوں کو دوبارہ ادا کرے، ان فرائض کی تکمیل کرے، اور اس کے بعد آئندہ کی زندگی سچے دل سے نیکیوں میں گزارنے کا پختہ عزم کرے، اللہ رب العزت اس کے باقی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کی حق تلفی کی، حقوق واپس کیے، جو فرائض چھوڑے تھے ان کی تکمیل کی، اور اس کے بعد سچے دل سے راہ حق کا مسافر بنا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ بلکہ بروز محشر جب وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی ہوگی، بروز محشر جب وہ اللہ رب العزت کے قریب آئے گا، اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب آئے گا، یدنو احدکم من ربہ، اللہ رب العزت کی رحمت اس کو اپنے قریب کرے گی، حتی یدعو کنفہ علیہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کے کان کے قریب ہوگی، فیقول علمت کذا وکذا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جبکہ لوگوں سے وہ شخص اوجھل ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے سے کلام کر رہا ہوگا، لوگوں کو خبر نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا علمت کذا و کذا، اے میرے بندے تو نے اس طرح عمل کیے تھے، یعنی یہ گناہ کیے تھے، ورث کرے گا نعم، جی ہاں یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انی سترتها علیک فی الدنیا، اے میرے بندے تو نے دنیا میں ہم سے سچی توبہ کی تھی، ہم نے تیرے گناہوں کو چھپا دیا تھا، تو نے راتوں کی تنہائی میں نہ جانے کتنے گناہ کیے کہ اگر وہ تیرے ماں باپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے تو تیرے ماں باپ بھی تجھ سے نفرت کرتے۔ انسان کی زندگی میں ایسی کئی راتیں اور دن آتے ہیں، ایسے کئی لمحات آتے ہیں کہ انسان ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ گناہوں کو بعد میں یاد کرتے ہوئے خود سے شرمندہ ہوتا ہے، اور اپنی نگاہوں میں وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہوتی ہے، اور اس حد درجے وہ ڈراؤنے گناہ ہوتے ہیں، اندوہناک گناہ ہوتے ہیں کہ اگر اس کے سب سے قریبی دوست جو اس سے سب سے محبت کرتا ہو سب سے زیادہ، اگر اس کے سب سے زیادہ قریبی دوست کے سامنے بھی وہ گناہ آ جائے تو وہ بھی اس سے نفرت کرے، لیکن اللہ رب العزت کی شان ہے وہ ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ سے سچی توبہ کرتا ہے میں اس کو گناہوں کو چھپاتا رہتا ہوں۔ انی سترتها علیک فی الدنیا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو نے سچی توبہ کی تھی، ہم نے تیرے گناہوں کو چھپا دیا تھا، ہم نے اپنے پردہ رحمت کے صدقے تیرے گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا، حالانکہ تو نے اس گناہ کو کئی دفعہ کیا تھا، ایک دفعہ نہیں کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، ہر بار توبہ کی پھر بھی گناہ کرتا رہا، لیکن چونکہ تیری سچی توبہ ہوتی تھی ہم تیرے گناہوں کو چھپاتے رہے۔ محترم دوستو، یہ بات کامل توجہ سے سماعت فرما لیں کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت چھپاتی رہتی ہے، لیکن جب وہ حد شرع سے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے آگے نکلنے لگے پھر اللہ رب العزت کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ اس قدر دنیا میں رسوا ہوتا ہے کہ اس کی رسوائی اس کی زندگی کے لیے ذلت بن جاتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، خواہ وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، خواہ وہ معاش کا گناہ ہو یا معاشرت کا گناہ ہو۔ اللہ رب العزت بندے کو گناہوں کے باوجود عزت دیتا ہے، معاشرے میں، خاندان میں اس کی عزت ہوتی ہے، لیکن جب اس گناہ میں وہ حد سے آگے نکل جائے اللہ رب العزت کا رحمت کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ اس قدر رسوا ہوتا ہے کہ اپنی ساری زندگی پھر اپنی عزت کو قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم سب کو متنبہ ہونا چاہیے
ہماری زندگی میں کئی ایسے گناہ ہیں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہے، معاشرے کے لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک وقت تک کے لیے ہے، ایک وقت تک کے لیے ہے. اگر ہم اپنے آپ کو روک نہ سکے، اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو متنبع کرتے ہوئے نہ روکا، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم رسوائی کے اس گڑھے میں جا گریں گے جہاں سے اٹھنا پھر نصیب نہیں ہوگا، جہاں سے اٹھنا ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اور ایسے کوئی گناہ ہیں. بہت سے لوگ معاشرے میں اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں، لیکن مظلوموں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم معاشرے میں عزت دار ہیں. یہ عزت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی، یہ عزت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی. کاروبار کیے، لوگوں کو دھوکے اور فریب دیے، اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، لوگ ان کو عزت سے سلام کرتے ہیں. لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب کہ ذلت کے اس گڑھے میں گریں گے کہ جہاں سے اٹھنا پھر نصیب نہیں ہوگا. انہیں چاہیے کہ مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہوئے ان کے حق واپس کریں، اپنے آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلخوری سے اور دھوکہ دہی سے بچائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پردہ رحمت کا لحاظ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا جائے تو اللہ رب العزت وہ ڈھیل کی رسی کو پھر اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے، اور اس کی جب پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم نے ایک دوسرے پر بڑی سخت گرفتیں کی ہوں گی. جب تم دوسرے پر گرفت کرتے ہو سکتا ہے تم اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دو، تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہو سکتی ہے. لیکن جو اللہ کی پکڑ ہے، اس پکڑ پہ اتنی سختی ہے کہ اس سختی کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ چاہتا ہے تو ایسے شخص کو جو لوگوں کی نگاہوں پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو لوگوں کے پاؤں تلے پھینک دیتا ہے. شیطان بڑا عبادت گزار تھا، لیکن ایک بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو حقارت کے گڑھے میں پھینکا ہے کہ ہر کوئی اسے رجیم کہتا ہے، مردود کہتا ہے. فرعون اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئی تو اب باطل کا نام، گمراہی کا نام فرعون ہو چکا ہے. فرعون گمراہی اور باطل کا استعارہ بن چکا ہے. نمرود اپنے زمانے کا شہنشاہ اور بادشاہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے اس نے گستاخانہ کلمات کہے اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا علیہ الصلاۃ والسلام، تو اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل اپنے زمانے کا اتنا فہیم و فراست والا انسان تھا کہ لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی دانائی والا. حکمت کا معنی دانائی. لوگ اسے دانا اور فراست داں کہتے تھے. لیکن جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ابو جہل بن گیا. اب جہالت، گمراہی اور ہر قسم کی ذلت اور رسوائی یہ ابو جہل کا نام ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، جب بروز محشر وہ اللہ کے حضور آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے قریب فرمائے گا. اسے ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا نعم، جی ہاں اللہ، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے چونکہ تو نے سچی توبہ کی تھی اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے اس پر قائم رہا تھا، اس لیے سن لے کہ وہ سارے گناہ میں نے تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیے ہیں. وَأَنَا أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ يُعْطِي كِتَابَ حَسَنَاتِهِ بِيَمِينِهِ. بندوں کو خبر نہ ہوگی، اللہ رب العزت اس کی کتاب، اس کے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا. لوگ سمجھیں گے یہ تھا ہی نیک، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا میں نیک تھا، حالانکہ وہ دنیا میں نیک نہ تھا. گناہ بہت کیے تھے لیکن سچی توبہ ایسی کی پھر گناہ نہ ہونے دیا تو اللہ تعالیٰ بروز محشر اس کی برے اعمال نامے کی کتاب نیکیوں میں تبدیل فرما کر اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سچی توبہ کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلائیں. یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، نہ ہی ہم ہمیشہ رہیں گے. انسان کا وہ قریب ہے جب وہ قبر کے گڑھے میں پہنچے گا صرف نیک عمل کام آئیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال حسنہ کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.